بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبیصہ بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم پر ایسے حاکم آئیں گے جو نمازوں میں دیری کریں گے، تو ایسی نمازیں تمہارے لیے وضع اجر ہوگی جبکہ ان کے لیے وبال ہوگی، اس لیے تم ان کے ساتھ مل کر پڑھ لیا کرنا جب تک کہ وہ قبلے رخ ہو کر نمازیں پڑھتے رہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر ذکر ہوئے قصے نے میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ سے نکل چلو جہاں تم پر غفلت طاری ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان اور پھر اقامات کہی اور نماز پڑھی۔ امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو مالک، سفیان بن عیینہ اوزائی اور عبد الرزاق نے معمر اور ابن اسحاق سے نقل کیا ہے، مگر کسی نے بھی جوری کی اس روایت میں اذان کا ذکر نہیں کیا، اور معمر سے اوزائی اور ابان عطار کے سوا کسی نے بھی اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ جناب خالد بن سمیر ہے کہ مدینہ سے عبداللہ بن رباح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں تشریف لائے، اور انصار انہیں فقی قانون کا جانکار، انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استحسوار ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش روانہ فرمایا اور یہ قصہ بیان کیا، کہا کہ ہمیں سورج ہی نے نکل کر جگایا اور ہم گھبرا کر نماز کے لیے اٹھے تو نبی نے فرمایا، خیال سے سنبھل کر، یہاں تک کہ جب سورج اونچا آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے سنتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے۔ تو جو پہلے پڑھا کرتا تھا اس نے پڑھی، اور جو نہ پڑھتا تھا اس نے بھی پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کے لیے اذان کہی جائے، تو اذان کہی گئی اور آپ کھڑے ہوئے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے کسی کام میں مشغول نہ تھے کہ نماز ہم سے رہ گئی، بلکہ ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں تھی، تو اس نے جب چاہا انہیں چھوڑ دیا۔ اس لیے جو تم میں سے کل کو صحت اور سلامتی کے ساتھ فجر کی نماز پائے، اس کے ساتھ اس نماز کی کبھی بھی قضا بھی دے۔ جناب ابن ابی قتادہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، انہوں نے اس خبر میں بیان کیا کہ نبی نے فرمایا، اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لی اور جب چاہا لوٹا دی، اس لیے اٹھو اور نماز کے لیے اذان کہو۔ چنانچہ وہ اٹھے اور وضو کیا، یہاں تک کہ جب سورج بلند ہو گیا تو نبی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سفر میں تھے کہ لوگ صبح کی نماز کے وقت سوئے رہے اور سورج کی گرمی سے جاگے، پھر کچھ چلے یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا۔ پھر آپ مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اذان کہی اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی، پھر اقامات ہوئی اور فجر کی نماز پڑھائی۔ جناب جبرخان نے اپنے چچا حضرت عمرو بن امیہ جمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صبح کے وقت میں سوئے رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا، جب آپ جاگے تو فرمایا، اس جگہ سے دور ہو چلو۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، پھر سب نے وضو کیا اور فجر کی سنتیں پڑھی۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اقامات کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبح کی نماز پڑھائی۔ یزید بن صالح نے حضرت جی مخبر حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اس قصے میں بیان کیا کہ نبی نے وضو کیا اور مختصر وضو کے اس سے مٹی بھی اچھی طرح گیلی نہ ہوئی۔ پھر بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی، پھر نبی اٹھے اور سکون سے 2 رکعتیں پڑھی، پھر بلال سے فرمایا، اقامات کہو۔ تب آپ نے نماز پڑھائی اور آپ جلدی میں تھے۔ ابراہیم نے اپنی سند میں کہا، وجازو مخبر ابن صالح حدثنی، یہ حبشی شخص تھا، اور عبید نے سند میں نام یزید بن
صالح بیان کیا ہے۔